اینی ویز اگر آپ لوگ, ایک بڑا مزے کا سوال ہے آپ لوگوں سے, اگر آپ تو اسپیکر ہیں, آپ لوگ ڈاکٹرز نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ یہ کیا سوچا تھا زندگی میں؟ میں ویسے اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں شاید شیف ہوتی. آپ کو کوکنگ کا بعد میں شوق ہو جو آپ نے دال غلط بنائی؟ نہیں, دال تو صحیح بن گئی تھی. اچھا, اچھی لیکن ماشاء اللہ یہ کہ میں اپنی بہت اچھی دعوت بھی کرتی ہوں. مجھے ٹیبل ویئر اور ٹیبل پریزنٹیشن شیف ہوتی, یا پھر میں شاید ڈیزائننگ کی طرف سے. ڈیزائننگ کی وہ تو آئی تھنک اب چاہے ڈاکٹر ہے, لائر ہے, سب کو ڈیزائننگ آ ہی گئی ہے. ماشاء اللہ ہمیں انسٹاگرام نے, سوشل میڈیا نے اتنا اسمارٹ کر دیا ہے کہ ڈیزائنرز کے بھی کپڑے دیکھ دکھ کے ہم لے آتے ہیں. کیا ہوتی ہے آپ اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا, آپ جو جاب کر رہے ہیں؟ میں بہت ساری چیزوں میں نے ایکسپیرینس کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا میں ایز اے ڈریس ڈیزائنر رہ چکی ہوں, میں یوگا اور زومبا کی انسٹرکٹر بھی رہ چکی ہوں. پھر اس کے بعد میں نے ریمپ پہ بھی ماڈل کی اپنے خود کے کپڑوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں پینٹر بھی ہوں, آئی میک اسکیچز اینڈ آل دیٹ. پھر میں پراپرٹی, اور اب میں امیگریشن ایڈوائزر میں ہوں, تو لوگوں کو امیگریٹ کرنا ہوتا ہے یا ان کے کوئی بھی پاسپورٹس کے, تو میں اس میں ان کو سیکنڈ سٹیزن. مطلب ماوش نے نا ہائرکی اپنی بنائی ہوئی ہے کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ, آپشنز بہت سارے ہیں, تو ان کی ایک ہائرکی میں مل گئی ہے. کوکنگ بھی سیکھ لی میں نے. مجھے عربک کوزین ہے, آپ کا شاورماز ہے, حمص ہے, آئی میک مائی سیلف. یو نو فل پیکج. پلیز, میرا خیال ہے کہ اسمارٹ مدر بھی ہیں آپ, ایک سپر موم بھی ہیں, ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں یہ سیکھیں, یہ میں نے اسی لیے آج دیکھیں پرسنل گروتھ یہ ہے. ایک چیز جو ان کے اندر اچھی لگی, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا, میں اس پہ ورک اپ کیا. اگر ان کو پتا ہوتا ہے میرے اندر ہے, اس پہ ورک اپ نہیں کرتی تو خود پہچان نہیں پاتی کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے. اور دیکھیں اس میں ان کی ولنگنس شامل تھی. نہیں ہوتی ولنگ, لوگ بولتے رہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ولنگنس. زارا آپ کیا ہوتی؟ میں نے تو بچپن سے صرف ڈاکٹر بننے کا سوچا. نہیں پھر بھی اگر کوئی آپشن ملے, پائلٹ ہوتی. کیا خوبصورت پائلٹ ہوتی ہیں آپ, ویسے ڈاکٹر اتنی خوبصورت اور پھر پائلٹ بن جاتی. بٹ کو کبھی نہ ہوتی, میں نے آج تک کھانا نہیں بنایا. اچھا ٹھیک ہے, کبھی بھی نہیں, شوق بھی نہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہسبینڈ بھی اتنے اچھے ملے کہ انہوں نے کہا نہیں تم نے پہلے نہیں بنایا, ابھی بھی نہیں بنایا. واہ کیا بات ہے, یہ زبردست. آپ کیا مل گئی ہے نا بیسکلی. آپ ڈاکٹر نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اچھا بیسکلی میں بھی جیسے بتاؤں تو ڈاکٹر نہیں ہوتی تو میں ایجوکیٹر ہوتی, کیونکہ مجھے تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہم سے بولتے ہیں نا, ہماری وہ بیس بن جاتی ہے. جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہم پیرنٹس سے پوچھ نہیں سکتے تھے پہلے, سوال نہیں کر سکتے. میں تو سوال کرتی تھی, جواب ہی ملتا تھا بیٹا ہم نے اپنے بڑوں سے پوچھا نہیں تو ہمیں معلوم. تو وہ چیز میرے اندر اس طرح آئی کہ مجھے تھا کہ اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے ہر چیز کی, تو آپ نے اویئر ہونا ہے. تو شاید میں اگر سائیکالوجسٹ نہیں ہوتی تو ایجوکیٹر ہوتی. بیسیکلی ایجوکیٹر میں ابھی بھی ہوں, اور ایجوکیٹر میں ابھی بھی ہوں. میں ابھی بحریہ یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوں. مطلب وہ چیزیں میری بھی آن گوئنگ ہیں. مجھے ایک بات ہے ڈاکٹر ثنا, کیونکہ میں اکثر اپنی بیٹی کو آج کل کہنے لگی ہوں کہ وہ ہر چیز میں نا بہت مین میخیاں نکالتی ہے, ہر پرسنالٹی میں. میں نے اسے اس دن کہا, میں نے کہا میری بات سنو انوشے, مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے کریک پاٹ ہو جاتے ہیں, وہ ہر چیز میں نا وہ کرنے لگ جاتے ہیں. کہتی ہے اماں آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مجھے نا ہر پرسنالٹی کو میں اتنا زیادہ آبزرو کرنے لگی ہوں. میں نے کہا اس طرح تو بیٹا آگے زندگی مشکل ہو جائے گی بہت. کہتی تو آپ بھی تو آپ نہ ہو کہ سائیکالوجسٹ ہر کسی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, سمجھ ہوتی نہیں, آپ پہلے ہی بتاتی تھے, آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہیں اس میں یہ چلاکی ہے, اس سے اس چیز سے وہ جرمز آپ سے آلریڈی آ چکے ہیں. ویسے اسے نا ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں. اگر آپ نے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے آپ نے پڑھ لیا نا DSM, اپنے سارے وہ پڑھ لیے, تو بس اس کے اندر یہ چیز ہے, پہلے اپنے اندر تلاش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ابھی بھی بہت کچھ ہے لرن کرنے کے لیے, ہے نا. میں فوراً ڈائگنوسس پہ نہیں آتی, میں کہتی ہوں ابھی اور جانو اس بندے کو, اس شخص کو اور جاننے کی ضرورت ہے, اتنا لیبل نہ کریں. آپ اپنے ہسبینڈ کو کتنا جان چکی ہوں گی سوچیں. میرے ہسبینڈ ویسے ماشاء اللہ بہت کوآپریٹیو ہے. جب بھی میں آج یہاں پہ PhD بھی کر رہی ہوں, ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں, کاؤنسلنگ اور اپنا ہسبینڈ کا کوآپریٹیو ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے کوآپریٹیو تو کیا اپنی پرسنل گروتھ نہیں ہوگی؟ مشکل ہو جاتی ہے, مشکل ہو جاتی ہے. ایک ایزی گوئنگ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں, کانفیڈنس کے ساتھ نکلیں, گھر آپ آئیں گے, انوائرمنٹ بہتر ہے. نہیں آمنا مین کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے ہم کریں گے تو تب بھی, لیکن وہ پھر کلیشز اور پرابلمز گھر جا کے آپ کو ٹینشن رہتی ہے. میں بڑا اس پلیٹ فارم پہ میں ایڈریس کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے جو آدمیوں کی جو سوچ ہے نا, اس کے پیچھے جو بنانے والی جو ہے نا وہ عورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ میں چاہتی ہوں اس چیز کو چینج کریں. دیکھیں ایک عورت ہی اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہے, اگر وہ خود ہی چیزوں کو کمپلیکیٹ کرے گی,
تو وہ آگے کیسے وہ بچہ جو ہے وہ آگے اپنی بیوی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ اچھا رہے گا. بالکل ٹھیک. تو مرد خراب نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, بالکل نہیں. بچہ تو گھر سے سیکھے گا, اس کی تربیت اس کی, اور ہر عورت بھی ایسی نہیں ہوتی, بہت ساری اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے ایک مچھلی جیسے تالاب کو گندا کر دیتی ہے نا, یہ اسی طرح سے یہ چیز اٹیچ ہو گئی ہے کسی عورت کے ساتھ. تو آپ نے, اگر آپ پہ کوئی برا ہوا تھا آپ کے ساتھ, تو آپ نے اس کو پازیٹیو لے کے اچھا کرنا ہے. کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں, میرے ان لاز نے یا میرے ساتھ اتنا برا ہوا کہ میں آگے بھی وہی چیز کروں گی. پر اب چیزیں چینج ہو گئی, کیونکہ پہلے جو ہے نا بہت چیزیں مشکلات تھی. پہلے اتنے زیادہ نہیں لوگ, فیمیلس کو کہاں اتنا اجازت تھی کہ یہ کریں, آپ اتنی اوپنلی سب کچھ کریں. اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو اس طرح میل بھی چینج ہو رہے ہیں. اس میں ڈاکٹر زہرا ایک چیز میں کہوں گی, دیکھیں اس میں یہاں پہ اگر ہم بات کریں نا اس چیز کی چینج ہو رہی ہیں, تو یہاں پہ عورت نے اپنے لیے سٹینڈ لینا سٹارٹ کیا ہے. بالکل, ہے نا, شعور آ گیا, شعور آ گیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, جو آپ سے کہہ دیا, جو امپوز کیا گیا آپ پہ, آپ نے اس کو مان لیا, سر جھکا لیا. ابھی آپ تھوڑا سا اس کو آپ اپنی رائے دیتے ہو کہ یہ ہے. اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیگیٹو بات تو ہے, آئی ایم شیور کہ ہم اس کو نہیں کنڈون کر سکتے اس ایکشن کو. ڈیورس ریشو بھی بڑھتا ہے. یہ ایگزیکٹلی میں اسی بات پہ آ رہی ہوں. ویمن آر ناؤ اسٹینڈنگ فار دیم سیلوز. گرلس کی ناٹ ٹیک نانسنس, جو ہونی بھی نہیں چاہیے. جو ہم سمجھتے تھے کہ اچھا کہہ دیا کوئی, اوکے, آگے خالہ ساس آ گئی, اس نے کہہ دیا, چپ ہو جاؤ. لڑکیاں نہیں, لیکن آپ نا